کیوں اتنا ڈسٹینس ہے یہ ہمارے بیچ میں؟ اتنا ڈسٹینس کون کریٹ کر رہا ہے؟ اور ہمارے اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ سے اپنے گناہوں سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ہم کیوں گناہ کی معافی نہیں مانگ رہے؟ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اسے دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت خطائیں کر لی، بہت گناہ کر لی، اب تو معافی ملے گی نہیں، اور ہم استغفار بھی نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے وہم و گمان میں یہ سب باتیں کون ڈال رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی اپنے آپ کو آپ نے کنگالا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا؟ نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف حالات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر اگر پریشانی آ جائے تو ہم اس پریشانی کو لے کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اس کا سولوشن نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی پرابلمز جو ہے شیئر نہیں کر رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہم اپنی پرابلمز شیئر کریں گے تو آپ یقین مانیے آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن بات یہ آتی ہے کیسے مانگے؟ سوال، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ہمارے سوال ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے۔ وہ سوال کون ڈالتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سوال آتا ہے کہ یار اتنے گناہ ہوئے، شاید اب تو جنت میں جگہ بھی نہیں ملے گی، جہنم ہی میرا ٹھکانہ ہے، اتنے گناہ کیے ہوئے، میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے۔ یہاں تک ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ عبداللہ بھائی آپ کو ایک بات بتاتے ہیں۔ ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، وہ اتنی پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پی لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پی لیتا ہے۔ یا ایک زناکار ہے جو زنا کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر زنا آپ یہ مجھے بتائیے، اس کو ایک وقت آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یار میرا تو گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، میں تو اتنا خطا کار ہوں، میں تو اتنا گناہ گار ہوں۔ ہاں بھائی، ہمیں تو جہنم میں ہی جلنا ہے۔ ہم نے کون سے اچھے کام کیے؟ نماز کبھی نہیں پڑھی، ہم نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، آپ سے بھی ہم نے کوئی اچھی زبان سے بات نہیں کی، اچھے لہجے میں بات نہیں کی، تو کیسے جنت؟ اللہ کیسے راضی؟ نہیں یار میں دعا مانگ کے کیا کروں گا، میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب جو ہے نا یہ شیطان کرتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں یہ ڈسٹینس بنا رہا ہے، ہمارے مائنڈ کو اس طرح سے کر دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، آپ قرآن پاک کھولیں، میں جب ہی کہتا ہوں میری بات سمجھو، کتنے ہی گناہ ہو رہے ہیں، کتنے ہی گناہ ہو رہے ہیں آپ سے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور کوشش کرو گناہ سے بچنے کی، اور اپنے آپ سے عہد کرو کہ یار آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر کوئی اور گناہ ہو جاتا پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر معاف کرے گا وہ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ، آپ یقین مانیے وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے جب آپ اللہ رب العزت سے، اللہ جل جلالہ سے آپ جب استغفار کرتے، معافی مانگتے ہیں، آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، اس پر میل آ جائے، آپ رونا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو، صرف اور صرف رونا۔ آپ کا رونا اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے۔ آپ کا دل جب اللہ تعالیٰ سے جڑے گا، آپ کی کنیکشنز، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کا دل دعا مانگنے لگے گا، آپ کے دل سے اللہ رب العزت کا نام نکلنے لگے گا۔ یقین مانیے آپ کے آنسو جو آپ کے گالوں پر، آپ کے چہرے پر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر نیچے زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ کیوں سوچتے ہو یار کہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں، مجھے تو معافی ملے گی نہیں، میں نے تو اتنے برے کام کر لیے، مجھے تو معافی ملے گی نہیں، میں نے تو زندگی بھر حرام خوری کی ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے زندگی بھر زنا کیا، مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے زندگی بھر چوریاں کی، مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی بد دعا لگی، معافی نہیں ملے گی۔ معافی مانگو ماں باپ سے، پھر اللہ سے مانگو، معافی تو مانگو۔ دل پر جو پتھر لگا لیا، رکھ لیا آپ نے، وہ تو ہٹاؤ۔ دل کو جو کڑک کر دیا آپ نے، ہارڈ کر دیا، دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اس کو نرم کرنا ضروری ہے۔ اللہ اور ہمارے بیچ میں اگر ڈسٹینس آ رہا ہے، فاصلہ آ رہا ہے، یہ فاصلہ بڑھنے نہ دو، اس فاصلے کو بڑھنے نہ دو۔ یہ فاصلہ شیطان کریٹ کر رہا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ میرے اور اللہ کے راستے میں، یہ بیچ میں آ رہا ہے۔ یہ
یہ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں، ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے معافی ملے گی نہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، کیسے معافی ملے گی؟ تو پھر معافی مانگے گا، پھر گناہ کر لے گا، وہ ذہن میں ڈال رہا ہے. اپنے آپ سے بول، مجھ سے گناہ ہوگا اور مجھ سے گناہ ہوگا پھر میں توبہ کروں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور بنایا. انسان سے خطائیں ہوتی رہیں گی، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، رونا، عاجزی، بس عاجزی لے کر آ جاؤ. جس دن عاجزی آ گئی، رونا شروع کر دیا، آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے اگر نیک ہدایت دے دی، وہ گناہ تو چھوٹ ہی جائیں گے آپ سے. پھر آپ کا دل جب نرم ہو جائے گا، گناہ خود ہی بخود چھوٹ جائیں گے. مین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت مل جائے. جب آپ استغفار کرتے رہو، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لو، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو. شیطان جو ڈالتا ہے دماغ میں آپ کی اور میرے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے گناہ، کبیرہ گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے، معاف نہیں ہوگا. ابھی بھائی کبیرہ گناہ بھی معاف ہوگا اگر آپ سچے دل سے معافی مانگتے ہو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں صحیح بتا رہا ہوں، ہم اپنے اندر، اپنی نسلوں کے اندر شیطان کو خود داخل کر رہے ہیں. ہم نے سوچ بنا لیا یار کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سے معافی مانگ. ابے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یار. کمنٹس آتے نا میرے، آپ نے ریڈ کیے ہوں گے لوگوں کے کمنٹس. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. شروع میں آپ کے ساتھ آزمائش بھی آئے گی، آپ پر پریشانی بھی آئے گی، مشکلات میں بھی گھر جاؤ گے. کیوں؟ اللہ پاک آزماتا ہے، اللہ پاک آزماتا ہے. اللہ پاک سے عافیت والی زندگی مانگو، اللہ پاک سے عافیت ہر وقت مانگو. آپ جب آزمائش پر، ظاہر ہم تو پورا نہیں اتر سکتے، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے تو ہر وقت ہر پل گناہ ہی ہو رہے ہیں. تو کرنا کیا ہے پھر؟ استغفار، اللہ سے توبہ. آپ نے عاجزی اپنے اندر لانی ہے، انکساری لانی ہے، اللہ کے سامنے رو لینا ہے، گڑ گڑا لینا ہے. شیطان جو آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے بات کہ کیسے معافی ملے گی، کیسے سب کچھ حل ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، اب تیری زندگی دیکھیں. یقین مانیے، میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانے والا ہوں انشاءاللہ بہت جلد. یقین مانیے، میں ایک ویڈیو کو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. آج دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، میرا اللہ ضرور معاف فرمائے گا، بڑا غفور الرحیم ہے. اب اجازت دیجیے اپنے بھائی کو. میں ہوں عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.